أكبر. الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تلاوت کیا ہے جس کے اندر توحید باری تعالی کا ذکر ہے. فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی ایسا رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہر رسول اور ہر نبی کو یہ ہدایت دے کر بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں مگر صرف میں ہی، فاعبدون، لہذا تم سب صرف میری عبادت کرو، یعنی اللہ رب العزت کی عبادت کرو، وہی صرف معبود ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم، آپ کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا سب سے اونچا جملہ اللہ کے ہاں وہ لا الہ الا اللہ ہے. یہ توحید والا کلمہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ کوئی معبود نہیں مگر صرف اللہ. اور اللہ کو دعا جو پسند ہے کہ لوگ کون سا جملہ زیادہ پڑھا کریں، مانگا کریں، بولا کریں، وہ ہے الحمدللہ. اس میں دعا بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے، شکر بھی ہے، اور شکر کی برکت سے نعمت میں خود اضافہ ہوتا ہے. تو فرمایا اس آیت کریمہ میں کہ جو بھی نبی آیا اس کو آسمانی علوم عطا کیے گئے، اس پر وحی آئی. فروعی مسائل میں ممکن ہے ایک شریعت کا دوسری شریعت کے ساتھ بعض مسائل میں اختلاف رہا ہو. کسی امت کے لیے 3 نمازیں فرض تھیں، ہمارے لیے 5 فرض ہیں، اور بھی کئی سارے مسائل فروعی مسائل میں سابقہ امتوں میں اور بعد والی امتوں میں فرق رہا ہے. لیکن توحید باری تعالی میں
تمام امتوں میں کبھی بھی ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں رہا ہے۔ اور توحید یہ ایمان کی اصل بنیادی چیز ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ذات کو ایک ماننا، عبادت کے لائق اسی کو ماننا، قادر مطلق اسی کو ماننا، سب صفات کا حامل اسی کو ماننا۔ یہ توحید کا درس تمام شریعتوں میں برابر رہا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ توحید کی تفصیلات یہ قرآن مجید میں خوب وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ ارکان اسلام میں سے سب سے پہلا رکن ایمان ہے، اور ایمان میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز توحید باری تعالی ہے، اور پھر اس کے بعد رسالت ہے، پھر دیگر چیزیں ہیں۔ تو ایک تو توحید کا جو مسئلہ ہے یہ تمام شریعتوں میں ایک ہی رہا ہے، اس میں کوئی اختلاف ذرہ برابر بھی نہیں رہا۔ اور توحید و رسالت کی بات، اور خصوصاً توحید کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے کہ ایک معبود میں کیا صفات ہونی چاہیے، معبود کے ساتھ کون سی چیزیں ہیں جو ملانے سے شرک ہو جاتا ہے، کون سی نظر لغیر اللہ ہے، کون سا جملہ شرک ہے، اور کس بات سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، توحید میں کمی ہوتی ہے۔ یہ بات قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے، اور ارکان اسلام میں سے پہلا رکن ہے۔ رہی بات عبادات کی، اس میں اتنی تفصیل، جزیات اور تھوڑی تھوڑی اس کی باریکیاں وہ قرآن مجید نے بیان نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، آپ کے فرمان سے امت کو ملی ہیں۔ بے شک وہ بھی آسمانی ہدایت کے مطابق ہی ہوا ہے۔ اوقات نماز بھی آسمانی ہدایت کے ساتھ ہی جبرائیل آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن نماز پڑھائی، ایک دن ہر نماز اول وقت میں، اور دوسرے دن وہی نماز آخری وقت میں، اور فرمایا یہ فلاں نماز کا وقت ہے، یہ فلاں نماز کا وقت ہے۔ رکعتوں کی تعداد کہ کون سی نماز کتنی رکعت میں ہے، یہ بھی آسمانی ہدایت کے مطابق ہی ہوئی، لیکن قرآن مجید نے اس کی تفصیل بیان نہیں کی، جتنا کہ قرآن نے مسئلہ توحید کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ توحید میں 3 چیزیں بنیادی ہیں: توحید فی الذات، توحید فی الصفات، اور توحید فی العبادات۔ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، نسبی رشتہ دار بھی کوئی نہیں ہے۔ توحید فی الصفات میں یعنی اللہ کی صفات میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے۔ ان صفات ذاتیہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔
اگر کوئی اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرائے گا یا صفات میں تو مشرک ہو جائے گا۔ اور توحید فی العبادات، کہ جو عبادت نام کی چیز ہے، خواہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، انفاق فی سبیل اللہ ہو، صدقہ ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، دعا ہو، کوئی بھی عمل جو عبادت کے نام سے سمجھا جاتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ توحید فی الذات، کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اور اگر کسی نے شریک ٹھہرایا امم سابقہ میں سے تو اللہ رب العزت نے آخری شریعت میں قرآن مجید میں ان کی اس برائی کو ذکر کیا ہے تاکہ یہ امت اس طرح کے گناہ سے بچے۔ اور سورہ اخلاص میں تمام پہلو بیان کر دیے، قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، محتاج نہیں ہے ذرہ برابر بھی کسی چیز کا، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی قبیلہ نہیں ہے، دوستی ہے اس کی، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ ان کا دوست ہے، خلیل بناتا ہے، محبوب بناتا ہے، پیغمبر بناتا ہے، دوست بناتا ہے۔ دوستی اور چیز ہوتی ہے، رشتہ داری اور چیز ہوتی ہے۔ یہ توحید فی الذات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی نفلی نماز پڑھنے کی توفیق ہو، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو یا طواف سے فارغ ہو کر، یوں تو اس میں اکثر ذکر ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھو اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھو، کیونکہ دونوں میں توحید ہے اور توحید کا سبق تازہ ہوتے رہنا چاہیے۔ یہ اصل بنیادی چیز ہے۔ اور پھر اسلام کے اوپر والے شعبے وہ صحیح پھلاور ہوتے ہیں اگر بنیاد اسلام کی صحیح ہے، مسلمان اور مومن کا عقیدہ صحیح ہے تو پھر اس کے اعمال بھی کارآمد ہیں، اور اگر عقیدہ صحیح نہیں تو اعمال بیکار ہیں، ضائع ہیں، کوئی ثواب نہیں ہے۔ اور قرآن مجید نے اللہ رب العزت کے ایک ہونے پر گواہی کا ذکر کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس پر اللہ خود بھی گواہ ہے۔ اللہ ایک ہے، اس پر فرشتوں نے بھی گواہی دی ہے۔ اللہ ایک ہے، اس پر انبیاء نے، علماء نے گواہی دی ہے کہ اللہ ایک ہے، اور بعد میں پھر چوتھی گواہی اولو العلم کی اور عوام کی ہے۔ فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ رب العزت نے گواہی دی کہ وہ ایک ہے، یعنی میں ایک ہوں، اور اللہ کی وحدانیت پر گواہی دی فرشتوں نے، اور اللہ کی وحدانیت پر گواہی دی انبیاء نے، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت پر گواہی دی اولو العلم نے، جاننے والے لوگوں نے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر وہی، وہو العزیز الحکیم، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور قرآن مجید میں آپ تلاوت کریں، کئی مقام پر آتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ خود اللہ پاک فرما رہے ہیں تمہارا معبود
وہ ایک معبود ہے، اس کے ساتھ ذات میں نہ صفات میں نہ عبادات میں کوئی شریک ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی، میں یہ بتا رہا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا انما هو الہ واحد، بے شک وہی ایک تمہارا معبود ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی ذات میں کہ وہ ایک ہے، کوئی شریک نہیں اللہ کی ذات میں۔ فرقہ ضالہ میں سے آتش پرستوں نے ہر آگ کو اپنا معبود سمجھا ہے، کوئی چھوٹا معبود ہے کوئی بڑا معبود ہے۔ سورج چاند ستاروں کی عبادت کرنے والوں نے ان ستاروں کو اور سب کو اپنا معبود سمجھا ہوا ہے، حالانکہ علماء نے لکھا ان ستاروں اور سورج کا مقصد تو ایک اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح ہے، اور دوسرا یہ انسانی ضرورت کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا اور وہ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں۔ تیسری یہ کہ اللہ نے خوبصورت منظر بنایا ہے، اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اپنے سسٹم کو کتنا پیارا بنایا، لوگ سیر کرتے رہتے ہیں پوری دنیا کے اور اکتاتے نہیں ہیں، کہیں کیسا نشیب و فراز ہے، کہیں باغات ہیں، کہیں ندے نالے اور کہیں صحرا ہیں، کہیں گھنے جنگلات ہیں، یہ اسی خالق کی تخلیق ہے، اور اپنی طرف یہ پتہ بتا رہے ہیں کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے۔ تو اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ فرقہ ضالہ نے جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنایا پھر بھٹکتے ہی رہے نا، بعضوں نے بتوں کی عبادت کی تو ایک بت پر گزارا نہیں سمجھا، پھر سینکڑوں بنا دیے، پھر کوئی اچھے پتھر کے، کوئی اونچے پتھر کے، کوئی درمیانے پتھر کے، کوئی اتنے مہنگے کہ ہیرے جواہرات سے اس بت کو لد دیا، کیونکہ جب توحید کی پٹری سے انسان ہٹ جاتا ہے تو پھر بہت در ہیں۔ لوگوں نے بھی کمائی کے لیے در بنائے کہ ٹھیک ہے اللہ کے دروازے سے جب لوگ ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہمارے دروازوں پہ آئیں تو یہاں ملتا نہیں ہے بلکہ دے کے جاؤ، اللہ سے تو ملتا ہے نا سب کچھ، اور جب اللہ کے راستے سے ہٹ جائے انسان تو پھر ہر جگہوں میں دینا ہی پڑتا ہے۔ مجوسیوں نے یزدان کو خیر کا رب مانا، اہرمن کو شر کا رب مانا، ہنود کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہر پتھر کو معبود مانا، اور حتیٰ کہ پھر وہ سامری والی ایجاد، وہ گائے کو بھی اپنا معبود سمجھ لیا۔ آتش پرستوں نے ہر آگ کو اپنا معبود سمجھا۔ جب شرک ہو جائے عقل خراب ہو جاتی ہے، پھر ہر پرانے درخت کے سامنے بھی یوں جھکتے ہیں نا، اسلام آباد والوں آپ تو سمجھتے ہو، پھر سیڑھیاں بھی بڑا خیال کرتا ہے، رعایت کرتا ہے، مسجد گرا دیتا ہے، اور وہ جو درخت ہوتا ہے نا پرانا، اس سے روڈ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، وہ اس کی جب شاخوں سے جڑیں نکلیں بوڑ کے درخت سے، اور یہ بدھ مذہب والے پھر اس کے سامنے جا کے یوں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کو مار پڑ رہی ہے دنیا میں۔ جو اللہ کا در چھوڑے نا، وہ درخت تو اپنا پتا خود نہیں ہلا سکتا، وہ گر جائے پتا تو اٹھا نہیں سکتا، وہ اپنے آپ کو ہرا رکھنا چاہے تو ہرا نہیں رکھ سکتا، وہ پتا پیلا ہو جائے تو درخت اس کو ہرا نہیں کر سکتا، کوئی شاخ توڑ دے تو اس کو روک نہیں سکتا۔ اس سے تو بہتر کسی زندہ پیر کو ہی بنا لیتے تو کوئی ڈنڈا ونڈا تو وہ مار لیتا نا، کچھ تو خیر شر اس کے قبضے میں ہوتی ہے، اگرچہ وہ بھی تو شرک ہے، لیکن یہ عجیب مذہب ہے کہ درخت کو اپنا معبود سمجھا، جو درخت کے اس وقت بھی جب یہ عبادت کر رہے ہوں تب بھی یہ بتا رہا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، یہ پتا جو میرا ہل رہا ہے میں نہیں ہلا رہا، جو گر رہا ہے میں نہیں چاہتا کہ گرے تو پھر بھی گر رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب اللہ وحدہ لا شریک ذات
کہ در سے انسان ہٹ گیا تو پھر بہت دروازے کھلے ہیں، بہت دروازے کھلے ہیں، ہر کسی نے کھول کر رکھے ہیں، اور یہ ایسا کاروبار ہے کہ اس کو کبھی خسارہ ہی نہیں ہے، یہ کامیاب اور نفع مند کاروبار ہے۔ نس غلط سمجھتے ہوئے بھی، پیر غلط سمجھتے ہوئے بھی اپنے مریدوں کو یہ نہیں بتا کہ جھکا نہ کرو، سجدہ نہ کیا کرو، یوں نذرانے نہ چڑھایا کرو، غلط سمجھتے ہوئے بھی منع نہیں کرتے کہ یہ بند ہو جائے گا نظام پھر۔ تو اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے اس نظریہ بد کو، غلط نظریے کو بیان کیا ہے۔ فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا تو اللہ کی ذات میں شرک کیا۔ عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں، یعقوبیہ وغیرہ، ایک فرقہ عیسائیوں کا یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اور ایک عیسائیوں کا گروہ ہے جو کہتا ہے ان اللہ ثالث ثلاثہ، عیسیٰ، مریم، اللہ، یہ تین مل کر اللہ بنتے ہیں، تو عیسیٰ ثلث ہے اللہ کا، اللہ خود ثلث ہے، عیسیٰ ثلث ہے، مریم ثلث ہے۔ یہ ہوا کیوں ہے کہ جب توحید کی پٹری سے، صراط مستقیم سے ہٹے تو پھر کسی نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، کسی نے کہا عیسیٰ اللہ خود ہے، اور قرآن مجید نے اس کی تردید کی کہ ایسا نہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو توحید فی الذات کہ اللہ ایک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اور قرآن مجید نے یہ بات میں نے بتایا ابتدائی تمہید میں بھی کہ صراحت کی ہے، اس میں کسی مجتہد کے اجتہاد کو بھی گوارا نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے کوئی مجتہد بھی کوئی درمیان میں کوئی جز نکال دے کہ یہ یوں بھی توحید ہوتی ہے، نہیں، کہ اللہ کی ذات میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر زمینوں آسمانوں میں کئی الہ ہوتے، ایک کے علاوہ کئی ہوتے، لفسدتا، پھر یہ الہ آپس میں ہی جھگڑتے رہتے، کبھی وہ اس کی اسمبلیاں توڑتا، کبھی یہ اس کے خلاف رٹ دائر کرتا، کئی جو ہو گئے، اختیارات تقسیم نہیں ہے، اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اس کے کارناموں میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ اعلانیہ طور پر قرآن مجید کے ہر پارے میں یہ کہہ رہا ہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے نبی قل اللہم مالک الملک، اے نبی فرما دیجئے سب بادشاہوں کا، سب بادشاہوں کی ملکیت اس کے قبضے میں ہے، وہ مالک الملک ہے، جسے چاہے عزتوں سے نواز دے اور جس سے چاہے عزتیں چھین لے، جسے چاہے جس طرح رکھے، اس کی ذات میں، اس کے کارناموں میں کوئی شریک نہیں ہے۔ دیکھا نہیں ہے تم نے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل،
کیسے موسموں کی تبدیلی لاتا ہے، کبھی دن کو چھوٹا کر دیتا ہے، کبھی دن کو بڑا کر دیتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت، زندے کو مردے سے، وتخرج المیت من الحی، اور کبھی مردے کو زندے سے پیدا کرتا ہے۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، اور جسے چاہتا ہے اتنا رزق دے دیتا ہے کہ حساب ہی، وہ شخص حساب ہی نہیں رکھ سکتا، کہاں سے آیا ہے، کتنا آیا ہے۔ اپنے ملک کے بینکوں پر اعتماد نہیں کرتا، پھر کافروں کے بینکوں کے حوالے کرتا ہے اپنا مال۔ مالک الملک تؤتی الملک، تو توحید فی الذات کہ اللہ ایک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ اور دوسری بات توحید فی الصفات، اللہ کی جو صفت ہیں، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، یہ تغیر تبدل ہے، یہ سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے۔ اگر ہمارے قبضے میں ہوتا تو کم از کم بہت سارے پیر ہیں یہاں پر، گدی نشین ہیں، پیر ہیں، اولیاء ہیں، بہت سارے ہیں۔ آپ سمجھتے ہو ہمارے پاکستان کا کوئی شہر ہی ایسا نہیں مگر ارد گرد بہت سارے ہیں، ان ساروں کو ہم جمع کرتے، پھر کیا پروگرام کرتے؟ آپ لوگ بھی خوش ہو جائیں جو میرے ذہن میں پروگرام آیا ہے۔ ہمارے اختیار میں ہوتا نا یہ تغیر تبدل، یہ موسموں کا، یہ لیل و نہار کا یہ سسٹم، تو سب سے پہلا ہم نے کام جو کرنا تھا سارے پیروں سے مل جل کر پاکستان کا موسم معتدل کرتے۔ کیوں؟ ان کے پاس نہ گیس ہے، نہ پاکستان کے پاس بجلی ہے۔ ہم موسم کو ایسا موسم بہار بناتے نا پاکستان میں، نہ پنکھا چلنے کی ضرورت ہوتی کہ بجلی نہیں ہے، نہ بل آتے، اور نہ گیس چلانے کی ضرورت ہوتی، ہیٹر چلانے کی ضرورت ہوتی، سردی زیادہ نہ کرتے نا، معتدل کرتے، ہمارے اختیار میں ہوتا۔ یہ سب کارنامے اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ کے قبضے میں ہیں۔ ہمارے قبضے میں ہوتا تو ایسا سسٹم نظام آسان ہو جاتا نا، پھر نہ بجلی ضرورت ہوتی کہ پنکھے چلانے، ایئر کنڈیشن چلانے، نہ ہیٹر چلانے کی ضرورت تھی، نہ بل زیادہ آتے۔ یہ سب اسی کے قبضے میں ہیں۔ اگر کوئی کر سکتا ہے پیر فقیر تو ایسا کوئی کارنامہ کر دکھائے نا جو لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ اپنی آسانیاں کرتے ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں بناتے ہیں، بڑی پجارو ہوتی ہے، اپنی آسانیاں تو سمجھی ہے نا۔ اقبال نے کہا گھر پیر کا ہے روشن، مرید خستہ حال میں گھر پیر کا ہے روشن چراغ سے، کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی صفات اور کارناموں میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ نے سورہ لقمان میں اعلان کیا، فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ کب قیامت آئے گی۔ علامات قیامت زبان نبوت سے تو اعلان کرا دیا، لیکن عین وقوع قیامت کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آئے گی، کتنی آئے گی، کہاں آئے گی، اسی کے علم میں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور شکم مادر میں کیسا وہ بچہ ہے، شقی ہے یا سعید، مالدار بنے گا یا فقیر بنے گا، میرا وفادار بنے گا یا باغی بنے گا۔ یعلم ما فی الارحام، شکم مادر میں
جو نومولود ابھی پیدا ہونے والا ہے اس کی سعادت مندیاں یا شقاوت، اس کی مالداری یا اس کی غربت، اس کی صحت یا اس کی بیماری، اس کی عمر زیادہ یا کم، صرف وہی جانتا ہے اور کوئی نہیں۔ یعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، وہی جانتا ہے کل کیا ہونے والا ہے، کون بادشاہ رہے گا اور کون نہیں رہے گا، کس کو عزتیں ملیں گی اور کس سے عزتیں چھن جائیں گی، وہی جانتا ہے کل کیا ہونے والا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور وہی جانتا ہے کس کی موت کہاں اور کب کیسے آنے والی ہے، اسی کے پاس ہے یہ علم اور کسی کے پاس نہیں۔ توحید فی الذات، کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ توحید فی الصفات، کہ اللہ کی جو صفات ہیں، عالم الغیب ہونا، قادر ہونا، خالق ہونا، رازق ہونا، مالک ہونا، رحمان ہونا، یہ سب اللہ کے صفات ذاتی، اس کے صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ کوئی دعویٰ بھی کرے تو غلط ہے۔ توحید فی الذات، توحید فی الصفات۔ تیسری چیز ہے توحید فی العبادات۔ میں نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے توحید کی بات کو قرآن مجید میں بہت بیان کیا ہے، اور آپ میں سے اکثر کو یاد ہوتی ہے آیت الکرسی۔ حدیث میں آتا ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت یہ آیت الکرسی ہے، عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے، اور اس کو یاد کرنے سے، پڑھنے سے 3 فائدے ہوتے ہیں جب اس کے مفہوم کے مطابق عمل ہو۔ یہ حفاظت کرتی ہے ایمان کی، یہ حفاظت کرتی ہے جان کی، اور یہ حفاظت کرتی ہے مال کی۔ رات کو اپنے گھر پہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار دیں، اللہ پاک فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، وہ گھر محفوظ رہتا ہے۔ صبح شام پڑھنے کا معمول ہے نا، حدیث میں آتا ہے جو صبح کی نماز میں پڑھے دن محفوظ، جو شام کو پڑھ لے اس کی رات محفوظ۔ اب دوستو یہی چیزیں ہیں، یہی ایک ہتھیار ہمارے پاس رہ گیا ہے، باقی تو ہم فقیر ہو چکے ہیں۔ کچھ خود کچھ باغباں ہیں ایسے جو برق و شرر سے ملے ہوئے، بے وجہ نہیں ہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں ہیں جو برق و شرر سے ملے ہوئے۔ اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، صرف یہ ہتھیار رہ گیا ہے توبہ اور استغفار کا، انابت اللہ کا، ذکر و اذکار کا، اور یہی قیمتی ہتھیار ہے اور مومن کا اصل ہتھیار ہے۔ اسی کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف جاتا ہے نا، پھر یہ بھی اللہ رب العزت اپنے ہاں ان کے وہ جو اثرات ہیں واپس لے لیتے ہیں کہ یہ میری طرف نہیں آ رہا، میرے دشمنوں سے مدد مانگ رہا ہے۔ دیکھو نا، یہ ایک انسان چھوٹی سی چیز ہے اور کمزور ہے۔ قرآن مجید نے کہا نا کہ ضعیفہ خلق الانسان ضعیفہ، یہ کمزور ہے، اور تخلیق میں اپنا وہ سارا پروٹوکول چیک کر لے کہ پیدا کیسے ہوا ہوں تو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کمزور ہوں۔ یہ کمزور انسان کہ اس کا کوئی صحیح دوست اس کے دشمن کے پاس چلا جائے، اور ہے گہرا دوست اس کا، لیکن اس بندے کے دشمن کے پاس چلا جائے اور اس کے پاس گپ شپ لگاتا ہے، چائے پیتا ہے، یہ کبھی بھی گوارا نہیں کرے گا کہ یہ میرا کیسا مخلص دوست ہے کہ میرے دشمن کے پاس جاتا ہے، اس سے کچھ لینے کی توقع رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، لیکن اس کے پاس بیٹھ کے گپ شپ لگاتا ہے۔ یہ چھوٹا سا ضعیف انسان یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا دوست میرے دشمن کے پاس نہ جائے۔ قرآن نے تو اعلان کیا یہود و نصارہ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میرے دشمن ہیں، یہود و نصارہ میرے دشمن ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے فرقہ ضالہ سب دشمن ہیں اللہ کے۔ اور پھر مسلمان جب اللہ کے دشمنوں کے پاس جائے اور ان سے فلاح کی امید رکھے، ان سے کچھ توقع اور مدد مانگے اور توقع رکھے، تو اللہ رب العزت یقینی طور پر ناراض ہو جائیں۔ یہ اللہ کی غیرت ہے۔ ایک مقام پہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی صحابی نے کوئی بات پوچھی تھی، وہ غیرت کی بات تھی،
تو آپ نے فرمایا کہ تم سب سے میں بڑا غیرت مند ہوں، اور یاد رکھو مجھ سے بڑا غیرت مند اللہ رب العزت ہے۔ اور اللہ کی غیرت کن امور میں ہے؟ کہ اللہ کی غیرت توحید میں ہے دوستو۔ اللہ اپنی ذات میں، اپنے صفات میں، اپنی عبادات میں شرکت برداشت نہیں کر سکتا، اور یہی تمام انبیاء علیہ السلام درس دیتے رہے، یہی سمجھاتے رہے قوم کو کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ سمجھو، نہ مانو، بس اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ تو آیت الکرسی کی بات کر رہا تھا، یہ یاد ہو، اس کا مفہوم بھی سمجھا ہوا ہو، اس کے مطابق عقیدہ ہو۔ یہ ایمان کی بھی حفاظت کرتی ہے آیت الکرسی، جان کی بھی اور مال کی بھی، اور اس پر احادیث مبارکہ شاہد ہیں۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، هو الحی القیوم، وہی زندہ ہے اور وہی کام کو سنبھالنے والا، بنانے والا، انتظام کرنے والا ہے۔ القیوم، وہی زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور جو ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا وہ معبود نہیں ہو سکتا، اس پر تو مشکل آ گئی نا، اور کوئی نہیں تو موت کی۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ القیوم، جو کام بنانے والا، سنبھالنے والا، چلانے والا، مدبر کائنات ہے، سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے، وہی نظام کو چلا رہا ہے۔ القیوم، اقبال کہتا ہے نا کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، یرا انسان یہ تو سوچا کر، فولاد جیسی چیز بھی اگر زمین کے حوالے کر دے تو وہ کھا جاتی ہے، وہ امانت واپس نہیں کرتی، لیکن ایک چھوٹا سا دانہ جب تو امانتاً زراعت کے حوالے کرتا ہے، وہ زمین اس کو شکم مادر کی طرح محفوظ کرتی ہے، پھر اس کو گلزار بنا کر تیرے حوالے امانت کر دیتی ہے۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اور کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، یہ خاک کس کی ہے، یہ کس کا ہے نور آفتاب، کس نے سکھلایا، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے حکومتیں بڑے بڑے سٹور بناتی ہے گندم کو محفوظ کرنے کے لیے، اس میں خرچے بھی بڑے، اس میں دوائیاں بھی ڈالنی پڑتی ہیں، خاص آکسیجن بھی دینا پڑتا ہے، چوکیدار بھی رکھنے پڑتے ہیں۔ ایک صدیاں پہلے اللہ کے پیغمبر نے بھی گندم کو سٹور کیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور گندم کو خوشوں کے اندر رکھا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو گودی دی ہے گندم کے دانے کو، جو جھولی دی ہے، جو سٹور دیا ہے گندم کے دانے کو، اگر یہ گندم کا دانہ اسی گودی میں رکھا جائے اور زندگی بھر پڑا رہے تو خراب نہیں ہوگا، دیمک نہیں لگے گی اور اس سے کوپل بھی نہیں اگے گا۔ کہتا ہے کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، اور کس نے سکھلایا موسموں کو خوئے انقلاب، کبھی سردی آئی، کبھی گرمی آئی، کبھی بہار آ گئی، اللہ کے قبضے میں آئے۔ تو بات یہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم،
وہ زندہ ہے جو زندہ نہیں رہ سکتا وہ مشکل کشا نہیں ہے۔ ایک اصولی بات ہے، جو موت کو اپنے آپ سے نہیں ہٹا سکا، دیکھو یہ اختیارات ہیں، یہ کسی کی توہین اور بے ادبی نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیارات ہیں کہ جب عبداللہ ابن سبا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہا تھا نا، تو اپنے لحاظ سے تو عقیدت کا اظہار کیا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سزا دی تھی کہ خدا وہی ہے۔ یہ عقیدت میں، محبت میں مخلوق خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ تو الحی القیوم جو زندہ ہے، جو دشمن کی وار کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا، جو شہادت دینے والے کافروں کو اپنے سے ہٹا نہیں سکتا، تو پھر وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ مشکل کشا جو سب سے پہلے اپنی مشکل کو دور نہیں کر سکتا، وہ اپنے مریدوں کی مشکل کو کیسے دور کرے گا؟ غلط عقیدہ ہے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے تو تھوڑی سی چیز میں ہی سمجھ آ جاتی ہے۔ الحی القیوم، اور فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ رب العزت وہ ہے کہ اونگ تک نہیں آتی اور نہ نیند۔ اونگ کا آنا یا نیند کا آنا یہ تو ضعف کی دلیل ہے، کمزوری ہے۔ ایک تو جو ہمیشہ سے زندہ ہے وہ معبود ہے، جس پر موت کے فیصلے ہو جائیں، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی تھی شدت غم میں، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے وقت، کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، رخصت ہو گئے، میں اس کو ماروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کے جذبات کے جملے بولے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سارے غم و حزن والے قافلے کو صراط مستقیم پر رکھا، فرمایا سنو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد فوت ہو چکا ہے، اس کا معبود فوت ہو گئے۔ من کان یعبد اللہ فهو حی لا یموت، کہ جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سمجھ میں آ گئی، اور پھر اس کی تشریح جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہلے کر چکی تھی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن مٹی کفن کو بھی کچھ نہیں کہتی، چجائے کہ نبی کے جسد اطہر کو کچھ کہے۔ اور فرمایا کہ میرے روزے کے پاس کوئی سلام پیش کرے تو میں اس سلام کو خود سنتا ہوں اور ان کا جواب بھی دیتا ہوں۔ جناب کا خود فرمان موجود۔ اب یہ عالم برزخ کی جو حیات ہے، یہ بہت اونچی اللہ پاک نے حیات عطا کی، اور یہ خصوصی انعام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا کہ میں روزے کے پاس جو سلام درود و سلام پیش کرتے ہیں خود سنتا ہوں اور ان کا جواب بھی دیتا ہوں، اور جب دور پڑے تو فرشتے ان کی ڈیوٹی مقرر ہے کہ میرے پاس آ کر وہ حاضری لگاتے ہیں، امتیوں کی فلانے ملک میں، فلانے علاقے میں ایک شخص نے آپ کے لیے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو کہ جس پر موت کے فیصلے ہو جائیں وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی سوال کیا تھا کہ نظام چلانا کیسا ہوتا ہے، کبھی میں بھی چلا سکتا ہوں؟ کتابوں میں لکھا ہے واللہ عالم بالصواب۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک پیالہ پانی کا بھر کے کھڑے ہو جاؤ رات کو۔ جب کھڑے ہو گئے تو اونگ آ گئی، وہ پیالہ گر گیا، پھر فوراً اٹھایا تو فرمایا کہ اے موسیٰ اب نہیں، وہ بات ختم ہو گئی، دوبارہ نہیں اٹھانا۔ یہ بات ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ معبود وہ ہو سکتا ہے جس کو کبھی اونگ تک نہیں آئی، جو نیند نہ آئے، ہمیشہ سے ہر وقت
بھائی معبود ہے نا وہ پھر معبود کیسا ہے کہ اس وقت وہ آرام کر رہا ہے، لہٰذا کوئی توبہ اور استغفار کرنے والا نہ اب عبادت نہ کرے، توبہ استغفار نہ کرے کہ معبود آرام کر رہا ہے؟ نہیں، کیا خبر کون کس وقت اللہ کے در پہ روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اور کس کا دل کس وقت متوجہ ہوتا ہے۔ بندہ باتیں تو ہر روز سنتا رہتا ہے نا، تلاوت بھی کرتا رہتا ہے، بعض دفعہ کوئی دن ایسا ہوتا ہے کہ وہی جملہ تلاوت کا جو ہر روز تلاوت کر رہا تھا یا سن رہا تھا، پہلے نہیں کبھی اثر کر رہا تھا اور آج اس نے اثر کر دیا ہے، اور یہ اسی وقت سر و سجود ہو جائے، اور یہ پھر سوچا جائے کہ ابھی معبود تو آرام میں ہے اور پھر میں بعد میں عبادت کروں گا۔ لا تاخذہ سنۃ، یہ ضعف کی دلیل ہے، یہ نیند کا آنا کمزوری ہے، انسان کے لیے مفید ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ بھی مجاہدہ شروع کر دو کہ یہ تو ضعف ہوتا ہے، ہم نہیں سوتے ہیں، پھر نہ سونے سے پھر اور مراحل خراب ہو جائیں گے۔ نیند نعمت ہے، اور قرآن مجید نے انسان کے لیے تعریف کی، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہیں نیند جیسی نعمت دی جو تمہیں اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، اور جس کو نہیں لیتی اس سے پوچھو کہ یہ کتنا مشکل ہے۔ اور کس کو نہیں لیتی؟ جس کو مرض لگ جائے حب مال یا حب جاہ کی، یہ نیند اس کو نہیں آتی جس کو حب مال یا حب جاہ کی مرض لگ جائے۔ پھر ایک حد تک میڈیکل بھی اثر کرتا ہے، پھر وہ بھی ہاتھ جوڑ دیتا ہے کہ آپ کا معاملہ ہے۔ جب انسان ضروریات کی حد تک صحیح کو رکھے اور اللہ سے مانگتا رہے، پھر سارا صحت بھی ٹھیک ہے، نیند بھی صحیح ہے، سب خوش باش بھی ہوں گے۔ عبادت میں حد سے تجاوز کو منع کیا گیا ہے، عبادت میں حد سے تجاوز کو منع کیا گیا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ رب العزت کو وہ عبادت زیادہ پسند ہے جو ہر روز کی جائے اور تھوڑی تھوڑی کی جائے، اعتدال ہو نا۔ تو فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کی ملکیت میں ہے زمین و آسمان، اصل اسی کی ملکیت میں ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بھائی اسی کی ملکیت میں ہے کہ سب چھوڑتے جا رہے ہیں، نہ چھوڑتے ہوئے بھی چھوڑتے جا رہے ہیں، تو یہ جو چھٹ جائے گی آخر میں رہ جائے گی۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی ہی میراث ہے، اللہ کے قبضے میں۔ اور کچھ تھوڑے اختیارات انسان کو دیے نظام چلانے کے لیے، اس کو بطور امتحان کے کچھ عہدہ دے دیا، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ انتظامات دے دیے، دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے عمل کون اچھا کرتا ہے، پھر اس کے مطابق اس کو نوازا جائے گا۔ لیکن ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کی ملکیت میں ہے زمین و آسمان۔ کچھ اختیارات یہ بارش کے، یہ موسم کے، یہ فلاں، یہ اپنے پاس ہی رکھے ہیں، اور انسان کو کہا کہ یہ چاہیے تو دعا کرو، استغفار کرو، نوافل پڑھو، صدقہ کرو، روزے رکھو، پھر بارش آ جائے گی۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون جرأت کر سکتا ہے اس کے سامنے سفارش کرنے کی میدان حشر میں؟ الا باذنہ، مگر اللہ رب العزت جس کو اجازت دیں گے وہی سفارش کر سکے گا۔ اور یہاں باذنی سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے کہ شفاعت کبریٰ کا اذن سب سے پہلے میدان حشر میں جب جناب مقام محمود پہ ہوں گے اور امت کی فکر میں رو رہے ہوں گے، سجدہ ریز ہوں گے، اس وقت اللہ رب العزت فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک، شفع تو شفع، کہ آپ سر اٹھاؤ، کیا مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ یہ الا باذنی، کوئی نہیں بول سکے گا اس کے سامنے۔ لوگ انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے لیکن تمام انبیاء معذرت کریں گے، اور پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کی رہنمائی کریں گے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان، خاتم النبیین،
محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ سفارش آج کر سکیں گے۔ تو یہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو لوگوں سے پہلے یا بعد میں، گزشتہ یا مستقبل یا موجودہ حالات میں، ہمیں یہاں تک علم، سارا علم اللہ رب العزت کو ہے، وہ جانتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کے علم کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا الا بما شاء، مگر اللہ جس کو جتنا علم دے دے اتنا اس کے پاس ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی محتاج ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے علوم کے نزول کے۔ جب یہودیوں کے پروگرام پر مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ روح کیا چیز ہے، ذوالقرنین کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے، یہ سوال ہیں، آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا، اور اس میں اتفاق سے انشاءاللہ بھی رہ گئی تھی۔ وہ کل کی کیا بات ہے، وہ ہفتوں گزر گئے، جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ جبرائیل نہیں آ رہے، اور وہ سوالوں کے جواب بھی دینے ہیں جو انہوں نے سوال کیے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی بھی علم میں محتاج ہے اللہ رب العزت کے علوم کا، کہ انتظار ہو رہی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے، پھر سوال ہوا، اور اس میں تنبیہ بھی ہوئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے نبی کبھی بھی آپ ایسی بات نہ فرمائیں کہ کل ہو جائے گا، مگر یہ کہ اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اس لیے پھر ہم نے کئی دن وہی روک لی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام سے سوال ہوا، اور پھر سورہ کہف نازل ہوئی، اس میں کہف کا جواب بھی، اصحاب کہف کا جواب بھی آ گیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ بھی جواب آیا، اور یسألونک عن ذی القرنین، سکندر ذوالقرنین کا جواب بھی آیا کہ وہ کیسا بادشاہ تھا۔ تو بات یہ ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ تعالیٰ کے علوم کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ تمام انبیاء مل کر بھی احاطہ نہیں کر سکتے، امام الانبیاء بھی احاطہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ تمام انبیاء علیہ السلام اپنے علوم میں اللہ کے علوم کے محتاج ہیں، اور وہی کے ذریعے سے، جبرائیل کے ذریعے سے، یا بعض دفعہ الہام یا خواب کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام کو علم القا کیا جاتا ہے۔ الا بما شاء کی یہ قید ہے، اور یہی تو وجہ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نبی عالم الغیب ہے، یہ غلط بات ہے، نبی کی شان میں توہین ہے۔ نبی تو اپنے علوم میں محتاج ہے، انتظار کر رہے ہیں وہی کا، وہی نہیں آ رہی، دعائیں کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اور سوچ رہے ہیں کہ کیوں ناراضگی ہو گئی۔ اگر عالم الغیب نبی ہو تو پھر نبی کو وہی کے انتظار کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو الان کما کان تمام چیزوں کا ہر وقت ہر حال میں بغیر کسی واسطے اور سبب کے جاننے کا نام علم غیب ہوتا ہے۔ غیب کا علم قرآن مجید نے اس کی تشریح کی، ایک ہے علم غیب، ایک ہے من انباء الغیب، غیب کی خبریں۔ اے نبی علم غیب میری شان ہے، من انباء الغیب بعض غیب کی خبریں ہم نے آپ کو بتا دی، جیسے امم سابقہ کے واقعات، سمود کے، عاد کے وغیرہ، یہ آپ کو تو نہیں پتا تھا، ہم نے آپ کو بتایا۔ اور چنانچہ یہ قصہ نازل ہونے کے بعد پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ کو نہیں پتا تھا، ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں بتائی ہیں، نہیں جانتے تھے آپ، ہم نے آپ کو بتایا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اس پر آپ لوگ وہ قصہ ذہن میں رکھ لیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک سائل کو جواب میں یہ بات کہی تھی، تقریر کر رہے تھے، تقریر مجمع کو پسند آئی، اس بندے کو زیادہ پسند آئی، ایسا ہوتا ہے نا، وہ کھڑے ہو کر خوش ہو کر کہنے لگا کہ اللہ کے کلیم آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے۔ بس کہہ دیا انہوں نے کہ اس وقت مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا۔ پھر اللہ رب العزت نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ جاؤ فلانے دریا کے کنارے پہ ایک ہمارا بندہ ہوگا، اس کو ڈھونڈو۔ پھر وہ لمبا واقعہ ہے، وہ ان سے سبق پڑھتے رہے، اور یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں آیا، اس لیے یہ کیا، ورنہ وہ علم تکوینی علوم کے نبی تھے، اور یہ تشریعی علوم کے نبی ہیں۔
لیکن اللہ نے فرمایا کہ ایسا جملہ نہیں، اللہ عالم، اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ پھر جب سمندر میں دریا میں سفر کر رہے تھے، ایک چڑیا نے آ کے اس میں پانی کی ایک چونچ میں لیا اور چلی گئی، تو خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ دیکھا چڑیا جو اپنی چونچ میں پانی لے کے سمندر سے چلی گئی نا، اللہ کے علوم کے مقابلے میں ہمارا علم اتنا بھی نہیں ہے۔ وہ جواب ہو رہا ہے اس سوال کا، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ فرمایا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی وسیع ہے، اے عرشہ، اس کا عرش وسیع ہے۔ بعض نے کہا عرش کے اوپر یہ کرسی الگ چیز ہے اور وہ پوری کائنات کے اوپر حاوی ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی شان جیسا کوئی نہیں، اس کے انتظام جیسا کوئی نہیں، اس کی کرسی جیسا بھی کوئی نہیں۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے وہ کرسی کیسی۔ میں درس کے اندر تیسرے پارے میں اس مقام میں تفصیل کے ساتھ کرسی کے تمام وہ تفسیریں جو مفسرین نے کی ہیں بیان کر چکا ہوں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، زمینوں و آسمانوں سے زیادہ اس کی کرسی وسیع ہے۔ اور ثم استوى علی العرش، اس کرسی پر، اس عرش پر یہ کرسی ہے، اور اس کرسی پر کما ہوا شانہ، اللہ پاک جلوہ افروز ہیں۔ ثم استوى علی العرش، لیکن لیس کمثلہ شیء، یہ عقیدہ ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما۔ یہ بادشاہوں کو لگتا ہے تھوڑی سی تنبیہ کی گئی ہے۔ بتایا نا اللہ رب العزت نے وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی بادشاہت بڑی وسیع ہے، اس کی کرسی بڑی وسیع ہے، لیکن یہ یاد رکھنا وہ اپنی کرسی، اپنی بادشاہت، زمین و آسمان کی یہ ترتیب، اس کو سنبھالنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا، زمین و آسمان اور کرسی اور عرش، یہ تمام سسٹم اللہ کے لیے، اس کو سنبھالنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ادھر کرسی ٹوٹ جاتی ہے، چھن جاتی ہے، وہ کرسی نہ ٹوٹتی ہے نہ چھنتی ہے، وہ ازل سے ہے۔ اللہ رب العزت کی تعریف کیا؟ هو الواجب الوجود، هو الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات کمالہ، جس کا وجود واجب ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور تمام صفات ذاتیہ کمالیہ کا مستجمع ہے۔ اللہ رب العزت میں وہ جمع ہے، وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند و بالا عظمتوں والا ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے جس کا آپ کو مفہوم بیان کیا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اس میں توحید کا درس ہے، عقیدے کا درس ہے، اس کو سمجھنا ہے، پھر ہر روز صبح شام پڑھا کرو۔ تو آیت الکرسی ایمان کی بھی حفاظت، جان کی بھی حفاظت اور مال کی بھی حفاظت۔ ہماری فوج اور پولیس اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، ہماری کیا کرے گی؟ دوستو یہ وقت آ چکا ہے، انابت اللہ والا جو ایمان کے پاس ہتھیار ہے نا، ایمان والوں کے پاس اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا ہتھیار، اس کو اخلاص کے ساتھ وجود میں لاؤ، اسی میں ہی ہماری کامیابی ہے، ظاہری اسباب میں کامیابی نہیں، وہ بھی اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ رب العزت صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔